الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد نمبر 4 7094 حدیث نمبر صفحہ 440 تا 41 کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، ہمارے آقا دعا فرما رہے ہیں ملک شام، ملک یمن کے لیے برکت کی۔ تو آقا فرماتے ہیں ملک شام اور ملک یمن کیا ہی بڑی عظمت اور بلندی برکت والے ملک ہیں کہ ہمارے آقا کی زبان مبارک سے ان کے لیے دعا ہوئی۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ شام کو اپنا فرمایا آقا نے، اور آقا جسے اپنا فرما دیں تو اس کی کیا ہی بات۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ قالوا یا رسول اللہ، جس جگہ آقا دعا فرما رہے تھے اسی جگہ نجد سے آنے والے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی نجد کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا، اور ہمارے نجد میں بھی برکت کی دعا فرما دیں۔ قالا، آقا نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت فرما۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ قالوا یا رسول اللہ، پھر وہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ وفی نجدنا، اور نجد کے لیے بھی یا رسول اللہ دعا فرما دیں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، فَأَظَنُّهُ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا، هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وہاں پر زلزلے اور فتنے ہوں گے، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع کرے گا۔ آقا نے دعا نہیں فرمائی نجد کے لیے، کیونکہ نجد میں آقا نے خبر دی کہ اس جگہ سے فتنے اور زلزلے نکلیں گے اور شیطان کا سینگ نکلے گا۔ وہ فتنے اور زلزلے اور شیطان کا سینگ کیا تھا جو نجد سے نکلا؟ علامہ شامی فرماتے ہیں رد المحتار کے اندر، بہت بڑی کتاب ہے یہ فقہ کی، جس کے حوالے ہمارے اعلیٰ حضرت اپنی کتابوں میں دیتے ہیں۔ کتنی بڑی کتاب ہوگی جس کو اعلیٰ حضرت اپنی کتابوں میں بطور حوالہ پیش فرمائیں۔ اسی کتاب کے اندر کتاب الجہاد باب البغات میں فرماتے ہیں جلد نمبر 6 صفحہ 400 پر، وقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد۔ علامہ شامی فرماتے ہیں وہ فرقہ ہمارے زمانے میں ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار نجد سے نکلے، وتغلبوا علی الحرمین، اور مکہ اور مدینہ طیبہ پر انہوں نے غلبہ کر لیا۔ وَكَانُوا يَنْتَحِلُونَ مذہب الحنابلہ، اور وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے۔ غیر مقلد ہوتے ہیں وہابی دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک مقلد ایک غیر مقلد۔ غیر مقلد وہ اپنے آپ کو وہابی کہلاتے ہیں، اہل حدیث کہلاتے ہیں، غیر مقلد کہلاتے ہیں۔ اور وہابیوں کی ہی دوسری قسم دیوبندی، گلابی دیوبندی، یہ اپنے آپ کو حنبلی یا اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی طرح ہی نمازیں پڑھتے ہیں اور احکام پر عمل کرتے ہیں، ہمارے آپ کے بہکانے کے لیے یہ جو ہے ہمارے ہی مسائل پر عمل کرتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن باطنی طور پر یہ وہابی ہی ہیں دیوبندی۔ تو وہابیوں کا یہ دوسرا فرقہ غیر مقلد اہل حدیث، یہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے، حالانکہ یہ حنبلی نہیں تھے۔ لیکنہم اعتقدوا انہم هم المسلمون، لیکن یہ سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی مسلمان ہیں دنیا میں، ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ اعتقادہم مشرکون، اور بے شک جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو وہ مشرک ہے، یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ وَاسْتَبَاحُوا بِذَلِكَ قَتْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَقَتْلَ عُلَمَائِهِمْ، اسی وجہ سے یعنی وہ مسلمانوں کو مشرک سمجھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے
مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ لیا اور مسلمانوں کے علماء کے قتل کو حلال سمجھ لیا۔ یہ فرقہ وہابی علامہ شامی نے فرمایا نجد سے نکلا۔ 1209 ہجری میں اس فرقے کا وجود ہوا۔ اس فرقے کا بانی، اس جماعت، اس مذہب کا بانی محمد ابن عبد الوہاب نجدی تھا۔ ابھی آپ نے سنا وہابیت کی پوری تاریخ کہ کس طرح انگریز نے ابن عبد الوہاب نجدی کو بہکا کر اس کو تکبر کے چوتھے آسمان، ساتویں آسمان پر بٹھا کر کے اس کے ذریعے سے ایک نیا فرقہ وجود دیا، اور یہی ابن عبد الوہاب نجدی اس فرقے کا بانی بنا۔ لیکن ہم فر جاسوس انگریز کا جاسوس کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ یہ جاہل اور بدذوق شخص ایک نیا فرقہ ضرور قائم کرے گا۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم جو ہے میرے علم کے وارث ہو، تم جو ہے میرے علم کی اشاعت کرو گے۔ اسی نے کہا تھا اس عبد الوہاب نجدی سے، اور اب یہی لکھ رہا ہے کہ یہ جاہل اور بدذوق شخص ایک نیا فرقہ ضرور قائم کرے گا۔ یعنی اس کو جاہل لکھ رہا ہے، بدذوق لکھ رہا ہے۔ انگریز کے نزدیک بھی یہ جاہل ہے وہابیوں کا امام، اور یہ نیا فرقہ در حقیقت اسلام کو اندر ہی اندر کمزور کر دے گا، اور یہ کہ میں ہی اس نئے فرقے کے کافرانہ عقائد کا بانی تھا۔ انگریز جاسوس کیا کہتا ہے کہ میں ہی اس نئے فرقے کے کافرانہ عقائد کا بانی تھا۔ تو حقیقت میں معلوم یہ ہوا کہ یہ وہابی فرقہ جماعت یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ وہابی جماعت کے جتنے مولوی ہیں یہ سب انگریزوں کے بنائے ہوئے مولوی ہیں۔ تو جب یہ 1209 ہجری میں یہ فرقہ وجود میں آیا، اس نے کیا کیا؟ تمام عرب میں، مکہ و مدینہ میں، تمام عرب کے اندر شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا، صحابہ اکرام اور ائمہ اکرام اور علماء اور شہیدوں کی قبریں کھدوا ڈالی۔ روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا تھا، بڑا بت رکھا تھا معاذ اللہ۔ ہمارے آقا کے روضے کو کیا کہہ رہا؟ ابن عبد الوہاب نجدی نے یہ کہا تھا یہ بڑا بت ہے، یہاں سب آ کر کے پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ پڑھو۔ جس آقا کریم نے پوری دنیا کی روئے زمین سے، تمام پوری روئے زمین کو بتوں کی نجاست سے پاک فرمایا، ساری کائنات کو توحید کے عطر سے پاک فرما دیا، اس آقا کریم کے لیے وہابیوں کا امام لکھتا ہے کہ یہ بڑا بت ہے معاذ اللہ، اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور نے خبر دی تھی کہ نجد سے زلزلے اٹھیں گے، فتنے نکلیں گے، ویسا ہی ہوا، آقا کا فرمان تھا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ٹول۔ چنانچہ پھر اس ابن عبد الوہاب نجدی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اس نے کتاب التوحید رکھا۔ کتاب التوحید کا جب اس نے یہ کتاب لکھی کتاب التوحید، تو اب اس کتاب کے اندر اتنے خطرناک اس نے عقائد لکھے، اور اسلام کے نئے نئے اس نے اس کتاب کے اندر نئے نئے نظریے پیش کیے، قرآن اور حدیث سے نئے نئے عقیدے گڑے۔ چنانچہ یہ فرقہ اور یہ ان کے غلط عقیدے ہندوستان کے علاوہ دیگر ملکوں میں شائع ہونے لگے۔ یہ کتاب التوحید اس نے دیگر ممالک میں شائع کی۔ اس کے چند سالوں کے بعد انگریز ایک کمپنی کے ذریعے ہندوستان کے اندر آئے، ویسٹ کمپنی کے ذریعے، ایسٹ کمپنی یا ویسٹ کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں آئے، اور ہندوستان پر قابض ہونے کے لیے انہوں نے بہت جد و جہد کی۔ چنانچہ یہ 1240 ہجری کا واقعہ ہے کہ یہ ہندوستان کے اکثر حصے پر قبضہ کر چکے تھے۔ 1240 ہجری مسلمان انتہائی مشقت و پریشانی کا شکار تھا، کیونکہ یہ اکثر حصے پر قابض ہو چکے تھے۔ دین و ملت بچانے کے لیے، اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے، اور زندگی سکون سے گزارنے کے لیے
مسلمانوں نے آپس میں ایک اتفاق کیا، متحد ہوئے اور ان انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے یکجٹ ہوئے۔ جب مسلمان آپس میں متحد ہو رہے تھے اہل سنت انگریزوں سے لڑنے کے لیے 1240 ہجری میں، اسی موقع سے وہابیوں کا دوسرا امام، انگریزوں کا بنایا ہوا دوسرا مولوی اسماعیل دہلوی نے دہلی کے اندر اسی کتاب التوحید کا ترجمہ کیا، تقویت الایمان کے نام سے۔ یہ کتاب ہے جو نجد سے ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھی تھی، اس کتاب کو جو ترجمہ کیا، یہ کتاب ترجمے کے ساتھ تقویت الایمان نام رکھا اس نے، ایمان کو طاقت دینے والی کتاب، اور حقیقت میں کیا ہے اس کتاب کا نام؟ تقویت الایمان، یعنی ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب۔ اس موقع سے لکھی جب ہندوستان میں مسلمان بہت پریشانی کے عالم میں تھے، اتحاد کی ضرورت تھی، اس موقع سے اس نے یہ کتاب کا ترجمہ کر کے یہاں پر شائع کی۔ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ اس اتحاد کو ختم کرنے کے لیے جو مسلمانوں میں ہو رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر اتحاد کی ایک بڑی طاقت ہے، دنیا کی طاقت مل کر کے بھی ہمارے اتحاد کے سامنے ٹک نہیں سکتی تھی، تو اسی اتحاد کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے اسماعیل دہلوی کو اپنا مہرہ بنایا، اور اسماعیل دہلوی نے اس کتاب کا یہاں ترجمہ کیا اردو زبان میں۔ اسماعیل دہلوی خود لکھتا ہے اپنی ایک کتاب ارواح ثلاثہ میں، اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی، میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ آ گئے ہیں، بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے، یعنی جو صرف گناہ تھے ان کو میں نے کفر لکھ دیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، یعنی اختلاف اور فتنہ ضرور ہوگا اس کتاب کی اشاعت سے، میں جانتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے گو اس سے شورش تو ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب مسلمان آپس میں متحد ہو رہے تھے تو آپس میں ان کو لڑانے کے لیے اس نے اس کتاب کا ترجمہ کر کے شائع کیا، اور اس کتاب کے اندر کیا لکھا؟ کتاب کے اندر لکھا تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 26 پر، اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہر وقت نہیں رہتا، بلکہ جب چاہتا ہے غیب کی بات دریافت کر لیتا، ہر وقت نہیں رہتا، یعنی وہ اس کے لیے جاہل کا استغفر اللہ، ہمارا رب کو ہی جاہل کہتے ہیں، معاذ اللہ رب۔ دوسری بات یہ لکھی کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، نبی ہو یا ولی، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ رب۔ صفحہ نمبر 72 پر لکھا اپنی اولاد کا نام عبد النبی، عبد الرسول، علی بخش، نبی بخش، پیر بخش، غلام محی الدین، غلام معین الدین رکھنا شرک ہے، کفر ہے۔ اگر کوئی نام رکھ لے گا غلام نبی تو کافر ہو جائے گا، عبد النبی کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ قرآن میں خود فرمایا گیا ہے قل یا عباد محبوب اپنے بندوں سے فرما دیجیے، اپنے بندوں سے۔ قرآن میں ہم غلاموں کو خود حضور کا بندہ فرمایا گیا ہے، عبد نبی فرمایا گیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو عبد نبی کہے اپنے آپ کو وہ کافر ہو جائے گا اس کتاب کے اندر۔ اب بتائیے یہ کتاب سچی ہے، قرآن سچا ہے؟ ہمارا رب کا قرآن سچا ہے محبوب، کہ ہم غلام ہیں، ہمیں قرآن حضور کا بندہ فرما کر کے شرف و فضیلت بخش رہا ہے، اور یہ خبیث عبد نبی کہنے والے کو کافر و مشرک کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کے درد سے ہمیں الگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 75 پر لکھا کہ رسول اللہ کو کیا خبر غیب کی، رسول خدا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسی کتاب کے اندر رسول خدا مر کر مٹی میں مل گئے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ رسول اللہ کا خیال نماز میں لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہ بدتر ہے، گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے نبی کے خیال میں ڈوب جانا نماز میں بدرجہ برا ہے، یعنی ایک درجہ برا نہیں ہے، سینکڑوں درجے برا ہے۔
معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی کا خیال بیل کا خیال میں اس نے کیا فرق کیا؟ بیل کے خیال آنے سے تو نماز ہو جائے گی، اور نبی کا خیال آ جائے تو بہت بڑا گناہ کر لیا تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے بیلوں اور گدھوں کو انہوں نے نبی بنا لیا تھا کیا؟ ان کے نبی اور خدا بیل اور گدھے ہی تھے کیا؟ جو نبی کا خیال نماز میں لانا، جو نماز پوری کے پورے ہمارے نبی ہی کی یاد ہے، نماز ان کی یاد کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز، آقا اعلیٰ سے فرماتے ہیں پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز۔ دوسرا لکھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، اللہ کو مانو اور اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ اولیاء، انبیاء، پیر، شہید، یہ سب کے سب اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی تو یہ بڑے بھائی ہوئے، بڑا بھائی کہہ رہا ہے انبیاء اولیاء۔ تو یہ عقیدے کتاب التوحید میں ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھے، اس کا ترجمہ اسماعیل دہلوی نے تفیۃ الایمان کتاب کے نام سے شائع کیا۔ یہ کتاب در حقیقت کیوں لکھی گئی؟ وہی انگریزوں کے 2 فارمولوں پر عمل کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ان کے نبی کی محبت ہے، اولیاء اللہ کی، علماء کی محبت اور تعظیم ہے۔ یہی تعظیم اور محبت ان کے دلوں سے نکال دیجئے، بس یہ کمزور ہو جائیں گے، ان پر آپ قابض ہو جائیں گے، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اسی فارمولے کے لیے یہ سب کیا گیا اور یہ عقیدے شائع کیے گئے۔ یہ کتاب جب لکھی گئی تو دہلی کے اندر کیا کیا ہوا، کیا کیا علماء نے کیا، اسماعیل دہلوی کے خاندان والوں نے کیا کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا کارنامے ہوئے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم، تیری دی ہوئی توفیق سے جو بھی سنایا گیا، سننے سنانے میں اغلاط درپیش آئیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، سننے سنانے کو ہمارے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا، اس کے ذریعے ہمارے قلبوں میں ایمان کو نقش فرما، ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرما، ہر بد مذہب سے سچی نفرت عطا فرما، قبروں کو ہماری روشن و منور فرما، قیامت کے دن ہم سب کو سرخروئی عطا فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما، اولیاء اللہ کی سچی محبت عطا فرما، حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔